अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा में हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपका दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। तो मदिया, अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा सही। ओके, हो। हाँ अब विजन क्लियर है। बेसिकली चक्कर ये है मदिया कि आज जो है वो बसारत का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और ऐसे में मुझ जैसे अफराद जिनको बग़ैर ग्लासेस के देखा नहीं जाता तो उनको बड़ी कदर होती है कि बीनाई जो है वो कितनी अजीम नेमत है। और चलें, हमारी तो सिर्फ नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है, कई लोग जो हैं वो बसारत से महरूम भी हैं, कई तो बसीरत से भी महरूम हैं, उनके मसाइल तो और ज़्यादा हैं। सती नज़र कमज़ोर हो उसका इलाज है, लेकिन नज़र ख़राब हो इसका कोई इलाज नहीं है। तो नज़र कमज़ोर है तो कोई इसमें डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे, बेहतर कैसे की जा सकती है। और बचपन में जैसे अम्मियाँ भुनी हुई सौंफ और गाजरें खिलाती थी ना, उनसे कहते थे इससे नज़र तेज़ होती है। पता नहीं ये टोटका काम आता कि नहीं आता। वैसे आपने खाई कभी? गाजरें बहुत खाई हैं लेकिन उसके आई डोंट नो असरात होते होंगे, लेकिन इतने कोई वाजे नहीं हुए, क्योंकि जाहिर है कि उसके लिए बहुत से कहा जाता है कि टीवी इतने फुट के फासले से देखें, ये करें, ये टिप करें। आंखों की बहुत एक्सरसाइजेस भी होती हैं, exercises जरा हम उस पर थोड़ी बहुत बात भी करेंगे। अपना फोकस भी बेहतर करने के लिए आंखों का हम उसको कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा में कुछ मुद्रा सिखाए जाते हैं, उस पर बात करेंगे। अच्छा, ये जो महीना है ये है अक्टूबर का, जिसमें हम और अब देखें आज 14 अक्टूबर होगी, ऑलमोस्ट आधा अक्टूबर भी गुजर गया। तो अक्टूबर के महीने में जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से बात की जाती है, तो वहाँ पर एक और अवेयरनेस के हवाले से बात की जाती है, वो है काली बिल्लियों से मुतालिक। क्योंकि सत्या आपने नोट किया होगा हमारे यहाँ, हम जब जिन बिल्लियों पे हमें प्यार भी आता है ना, वो गोरी बिल्लियाँ होती हैं, भूरी बिल्लियाँ होती हैं, ग्रे बिल्लियाँ होती हैं, लेकिन वो काली बिल्ली को देख के ना हम ऐसा डर जाते हैं, क्योंकि हमने शायद बचपन में जितनी हॉरर फिल्म, हॉरर ड्रामास भी हैं, हॉरर सीरीज भी हैं, उसमें काली बिल्ली की एंट्री जरूर देखी है और लोगों को लगता है कि ये दे ब्रिंग बैड लक। अच्छा। ये अडॉप्शन के अवेयरनेस के वाले से दिन मनाया जा रहा है कि इनको भी अडॉप्ट करें। जी, होता ये है कि कई लोग अहादीस का सहारा लेकर मुख्तलिफ ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं कि जी हमें बिल्ली चाहिए। उसके बाद उनकी फरमाइशें क्या होती हैं कि स्ट्रे कैट नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए भी नस्ली पर्शियन या उसके अलावा कोई और नस्ल की होनी चाहिए, नीली आंखों वाली बिल्ली, और नीली आंखों वाली होनी चाहिए। काली बिल्लियों को नेग्लेक्ट किया जाता है। अच्छा, ये बात भी कहा जाता है रास्ता काट जाएगी तो फिर बैड लक आ जाएगी। अच्छा, ये मसले मसाइल मौजूद है। ये मेरे ख्याल में काले रंग से वाबस्ता हमारे तोहमात हैं जो कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। बिल्कुल, जैसे फ्राइडे द 13th फ्लोर नहीं होता, लेकिन काली बिल्लियों के वाले से लोगों को लगता है कि भाई और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये वेस्ट में भी इशू है कि लोगों को लग रहा है जो स्ट्रे कैट्स होती है, जो स्पेसिफिकली काली होती है, जो हमें नजर आती है, हाय 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 इसकी आंखें भी चमक रही हैं। जस्ट अबाउट द कैट्स, आई मीन जस्ट लुक एट द वर्ड्स दैट वी यूज। ब्लैकमेल, भाई ब्लैकमेल क्यों है, व्हाइट मेल क्यों नहीं है? अमरीकी सदर जो है वो व्हाइट हाउस में क्यों रहता है, ब्लैक हाउस में क्यों नहीं रहता? वो बाहर सारी बुरी चीजें ब्लैक से वापस। देखिए ना, मेरी बात सुने, अगर बाहर काला पेंट होता तो फिर ब्लैक हाउस कह देते उसको। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट ना। किसी ने व्हाइट पेंट किया सोच समझ के किया होगा ना, बिकॉज दे प्रेफर द व्हाइट कलर। नहीं, व्हाइट काफी नीट एलिगेंट लगता है, ऑफिशियल लगता है। जी जनाब, तो यूं तो दुनिया भर के अगर देखा जाए तो 100 से ज्यादा ममालिक में नमक की पैदावार होती है, लेकिन जो जायका, जो टेस्ट और हम देखते हैं कि ख्योड़ा माइंस के जो नमक की है ना, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। उसकी वजह ये है कि उसे कहा जाता है द किंगडम ऑफ सॉल्ट, यानी कि ये जेहलम की डिस्ट्रिक्ट पिंड दादन खान की तहसील है खेवड़ा, और वहां पर हम देखते हैं कि वहां से नमक निकल रहा है। और आपने वैसे जाने का बिल्कुल, मैं 2 बार वहां पे जा चुकी हूँ, मुझे बहुत मजा भी। अच्छा, और वहां पर सिर्फ ये नहीं कि खाने का नमक, वहां के जो सॉल्ट की छोटी छोटी रॉक्स है ना, उनसे वहां पे लैम्प्स भी बनाए गए, क्योंकि ये जो नमक है ना, ये आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव जो एनर्जीज है उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये बड़े बेहतरीन होते हैं, सिर्फ खाने के फवाइद नहीं। इसको अगर अपने घर में आप ख्योड़ा वाइन से कोई लावे, छोटा सा नमक का छोटा सा पत्थर भी रख लीजिए ना, तो आपके घर में इसका बड़ा फायदा होगा। दुनिया भर में हम देख रहे हैं, पिंक सॉल्ट के वाले से बात हो रहे हैं, लोगों ने सफेद जो है नमक से निकल गए हैं, पिंक सॉल्ट की तरफ आ गए हैं। और पिंक सॉल्ट इतना महंगा मिल रहा है, ठप्पा लगाते हैं जी हिमालयन सॉल्ट है, इतना महंगा बिकता है। बताते हैं कि हिमालय से निकला है और निकलता है खेवड़ा से, और कीमत भी अच्छा हम लोगों को भी खासा महंगा मिलता है। वैसे अगर नोटिस करें तो घर में पता नहीं कहा जाता है फलानी जगह को भाई निकल रहा है खेवड़ा से सारा, तुम लोग स्टैंप लगा रहे हो बाहर की, और दुनिया की सबसे बड़ी माइन है। और यहाँ से नमक, मतलब ये जो फैज का सिलसिला है ये जारी और सारी है, लेकिन जो कीमत है अपनों के लिए तो चलो कम होनी चाहिए, लेकिन जब उसको एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए तो उनसे नोट हमें अच्छे वसूल करने चाहिए, फायदा तो हमें। ओके जी, तो रिपोर्ट आपने देख ली
اور کیا شاندار بلاگس تھے نمک کے, اور کس طریقے سے نمک اتنا نکل رہا ہے. اور آپ سوچیں کہ 1872 سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے, اور اندر ایک الگ ہی دنیا آباد ہے. ٹنلز ہیں, جس طرح سے مدیہ بھی تذکرہ کر رہی تھی, اور انہیں میں سے ایک ٹنل کو جو وہاں پر سیاحوں کے لیے کھولا گیا, اور ہر سال 35 سے 40 ہزار کے قریب, ہاں جی, ٹرین بھی چلتی ہے وہاں پر, ہوز بھی ہیں, بہت سی چیزیں, لائٹس بھی بڑے اچھی ہیں. اچھا, جب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ ذرا سوچیے کہ سب سے زیادہ ہمارا نمک کہاں جاتا ہوگا. امیجن تکا مارنے جاتا ہے بھارت. جی, امرتسر جاتا ہے. اور جب وہ ہمارا نمک کھانے کے باوجود وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے, تو آپ دیکھیں نا, پھر ایسی وہ والی بات پھر ہم کریں گے کہ وہ نمک حرامی کرتے ہیں. مطلب کھاتے بھی ہمارا نمک ہے, اوپر سے بولتے بھی ہمیں, کیا بولوں, یہ بولیں نمک حلالی نہیں کرتے. نمک حلالی نہیں کرتے, وہ ہم کھاتے دوسرا بھی ورڈ یوز ہمارا نہیں ہے. کر سکتے. اور پھر بھی کیوں نیشنل ٹی وی پہ تھوڑا خیال کرنا Oh my پڑتا ہے God. نا. ہاں, تو نمک حلالی نہیں کرتے, لیکن ملٹیپلائی بائی 10. ٹھیک ہے, لوگ اندازہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, لوگوں نے اچھا اندازہ کر لیا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کراچی کا رخ کر لیتے ہیں. بھائی ہماری اتنی خواہش ہوتی ہے کہ اب جب آپ کو کبھی ہم جب لاہور لے کے چلتے ہیں, ہم آپ کو لاہور کا اچھا موسم دکھاتے ہیں, لاہور کے ہم آپ کو دہلی دروازہ دکھاتے ہیں, ہم آپ کو جو اجرک والا انڈر پاس وہ دکھا دیتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے مدیہ اشفاق کو, یہ جب ہمیں کراچی لے کے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ سامنے لے آتے ہیں, ہم کیا کریں, مسئلوں کی بھرمار ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ جگہ جگہ سڑکوں پہ ٹبے جو روڈ بنی ہوئی ہیں, اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو مین ہول ہیں ان کی وجہ سے اتنے حادثات ہوتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی ہے, وہ جو ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں. پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ کراچی ایک سڑک ہے, بارش ہوئی, ٹائم ہو گیا, گزر گیا, لیکن بارش کا پانی کھڑا ہے یہاں پہ, سیویج کا نظام. اچھا, سوچ کے مجھے کچھ ہو رہا اور ہے. یہ آپ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہاں پہ مین ہول موجود تھا اور پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے مین ہول نظر نہیں آیا. یہ شہری جو دن دہاڑے بائک پہ جا رہا تھا, پوری کی پوری اس کی جو بائک ہے وہ اندر چلی گئی. شہری شکر ہے, مطلب وہاں پہ ایک اور شخص بھی کھڑا تھا, اللہ کا شکر ہے کوئی بچہ نہیں تھا, اور ظاہر ہے کہ اسکول نہیں جا رہے چھوٹے تھے, بچے ہوتے خاتون ہیں. نہیں اور آپ تھی. جسٹ امیجن کہ اگر بعض اوقات آپ سڑک بھی کراس کر رہے ہوتے ہیں, سائیکل والے جا رہے ہوتے ہیں, پیدل لوگ جا رہے ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا, اور ایسے میں آپ یہ دیکھیں کہ جو لبالب بھرا ہوا تھا. اچھا, ہوتا کیا ہے, یہ جو مین ہولز ہوتے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں کہ نکاسی کے لیے, پانی نکالنے کے لیے بارش کا, وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے ڈھکن ہٹا دیتے ہیں, اور پھر تاکہ پانی جو ہے وہ ان کے سیوریج لائنز کے ذریعے چلا جائے. لیکن اس میں جو ہے وہ آپ کو ایسے اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ جسٹ امیجن کہ اس شخص کی جان بھی جا سکتی تھی. بالکل ستی, یہاں بچے بھی ہو سکتا تھا. ابھی یہ شخص بائک میں تھا, اس کی پوری کی پوری بائک چلی گئی. کوئی بچہ اس وقت یہاں پر ہوتا, کوئی سائیکلنگ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے یہاں پر, کوئی خاتون ہوتی وہ سڑک کو کراس کر رہی ہوتی, اور پانی یہاں پہ کیونکہ کھڑا ہوا ہے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ بلدیاتی اداروں کے, آپ اس کو غفلت ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور اس ٹائم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مین ہول ہے وہ بھی کور ہو گیا ہے, جان جا سکتی ہے. اور ہم نے بہت بار دیکھا ہے کہ مین ہول میں کوئی بچہ گر کے جان بحق ہو گیا, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, وہ تو اللہ کا شکر ہے ان کی جان بچ گئی. ایک وہ واقعہ ہے جو کہ سی سی ٹی وی پہ سامنے آیا, اور جس طرح سے ابھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اپنی سہولت کے لیے وہاں سے ڈھکن ہٹا دیتے ہیں, اور پھر یہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بالکل جی. اور ابھی تو یہ بہت احتیاط سے جا رہا تھا شخص, اگر یہ بہت زیادہ سپیڈ میں جا رہا ہوتا تو آپ دیکھیں کہ اس کا کیا نقصان ہو سکتا تھا. اب ذرا گوجرا کے والے سے ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, نہ صرف خواتین بلکہ جو لڑکے بھی, جو مرد حضرات بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہو جائے الرٹ. آپ لوگوں نے جب کسی نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے, آپ کو اگر کہیں سے انٹرویو کال آئے, پلیز میک شور کہ آپ کون سی جگہ پہ جا رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی شیڈی علاقے میں آپ کو بلا رہے ہو, یا پھر وہ آپ کو کسی سڑک میں, یا کسی ریسٹورینٹ میں, یا کسی گیسٹ ہاؤس میں, یا پھر کسی ہوٹل میں آپ کو انٹرویو کے لیے کال کر رہے ہیں. کیونکہ گوجرا میں ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا, جہاں پہ ایک خاتون جو کہ اپنی نوکری کے لیے انٹرویو دینا چاہ رہی تھی, اور دیکھیں اس میں ان کے ساتھ ہوا کیا کہ خاتون نے ان کو کال کر کے انٹرویو کے لیے بلایا, ان کے ساتھ ان کے 3 ساتھی اور تھے. اس کے بعد کیا ہوا, یہ جو بیچاری خاتون آئی نوکری کے لیے, ان کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا گن پوائنٹ پہ, اور اس کے بعد ان کو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ فیصلہ آباد جو انٹرچینج ہے نا, وہاں پہ لوگ پھینک کے فرار ہو گئے. تو صرف مرد نہیں تھے, عورت بھی انوالو تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو اس لڑکی کا ٹرسٹ فیکٹر اس لیے بڑھا ہوگا کہ یہاں پر خاتون بھی ہیں, تو ظاہر ہے کہ آئی ول بی سیف. دوسرا یہ ہے کہ اچھا بہت سی چیزوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی جگہ جائیں تو دیکھ لیں کہ کیا اس ادارے کی کیا ریپوٹیشن ہے, کیا وہ ادارہ ایگزسٹ کرتا ہے یا صرف آن پیپرز ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج کل ہائی ٹیک دور ہے, آج کل آپ موبائل اپنا ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنی لائیو لوکیشن شیئر کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ,
ताकि वो बिल्कुल। किसी सूरत में आपकी मदद को कभी पहुंच सके, भी उन्हें बाकी पता हो ऐसा कि आप किस जगह पे मौजूद सती हैं। मतलब मैं भी कभी निकली हुई थी कि मुझे डर हो कि चलो मैं रात लेट घर से निकल रही हूँ तो मैं भी लाइव लोकेशन है जो अपने घर वालों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि वो नज़र में रख सकें। और दूसरा ये देखिए इसमें कोई ममानियत नहीं है, आप जब किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आप ना तजर्बेकार हों तो कोशिश करें कि अपने घर से आप किसी को साथ लेके जाएं, अपने भाई को, अपने फादर को या फिर अपनी वालिदा को आप साथ लेके जाएं, क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं है। हम ऐसा अक्सर देखते हैं कि बेचारी लड़की जो कि मजबूर इतनी होती है, उसको होता है मुझे तो नौकरी चाहिए, वो ये भी नहीं सोचती कि अच्छा मुझे क्यों बुलाया जा रहा है इस जगह पे, वो चली जाती है, फिर कुछ बुरा हो जाता दिमाग है। आपका काम नहीं करता क्योंकि आपको उस वक्त मजबूरी जो जरूरतमंद है होते हैं, आपको नौकरी की हाँ। ख्वाहिश होती है। गुलजार बेग हमारे नुमाइंदे हमें मजीद इस वाक़े की तफसीलात देंगे। गुलजार, ये बहुत ही शफ़ाक और घिनौनी हरकत की गई है मुल्ज़मान की जानिब से। अच्छा, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? जी, पुलिस ने ये कार्रवाई की है कि पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लड़की का मेडिकल करवा लिया गया है और जबकि अब जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो लड़की को डीएनए करवाने के लिए लाहौर ले गए हैं। जी सही, ठीक है। तो गुलजार कुछ पता चल पाया, लड़की ने बताया है कि वो किस नौयत की नौकरी थी जिसके लिए वो लड़की गई थी? जी, जो लड़की की मामी है शाहीन अख्तर, उसके मुताबिक लड़की इरमुल निसा को जो है ना एक लाइबा नामी खातून है, उसने मोबाइल पे मैसेज सेंड किया था नौकरी के लिए। अच्छा, और उसे बताया गया था ये एक बुटीक सेंटर की नौकरी है, आप उसके लिए करना चाहती हैं तो तशरीफ ले आएं। और जो लड़की की ममानी है शाहीन अख्तर, उसके मुताबिक वो अपनी बांजी को लेके गोजरा आ गई। ये बेसिकली रहने वाले टोबा टेक सिंह के हैं। अच्छा, ये गोजरा आ गए अपनी बांजी को लेके। लड़की की उम्र तकरीबन 18-19 साल के करीब है। तो वहाँ पर पहले से जो जगह बताई गई थी वहाँ पे जो है ना वो लाइबा अपने 2 साथियों के साथ मौजूद थी। और वहाँ से उन्होंने ऐसे किया, लड़की को गाड़ी में बैठा लिया और उसकी मामी को कहा हम इसे इंटरव्यू के लिए ले जाते हैं, आप अपने घर पे तशरीफ ले जाएं। और फिर ये इस इरमुल निसा को लेके बजरिया मोटरवे फैसलाबाद की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो मुल्ज़मान हमाद रहमान वगैरह ये बारी बारी लड़की से ज्यादती करते रहे गन पॉइंट पे। और जब ये फैसलाबाद मोटरवे इंटरचेंज पे उतर गए तो वहाँ पे लड़की को ये फेंक के फरार हो गए और वहाँ से वो लड़की जो है ना वो वापस वैगन पे बैठ के गोजरा आई है और फिर अपने घर वालों को ये सारा बताया। तो ये पुलिस को दरख्वास्त दी है जिससे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और लड़की का मेडिकल करवा लिया। और अब डीएनए जो तरीका वारदात था ना, ये कोई पहला ऐसा नहीं होगी, पहली ऐसी वारदात नहीं होगी इनकी। सो क्या पता चल पाया कि ऐसी पहले भी कोई वारदातें हुई हैं कि लड़कियों को नौकरी का झांसा देके बुलाते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं, फैसलाबाद की तरफ रवाना हो जाते हैं, फिर गाड़ी में लड़कियों को रेप करते हैं? जी, इस तरह की वारदातें जो लड़कियों को नौकरी का झांसा देने के लिए वारदातें होती रहती हैं। पुलिस के मुताबिक वो इस वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं क्योंकि ये उनका मोबाइल नंबर से ट्रेस किया गया है। तो वो पुलिस के मुताबिक इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आया मुल्ज़मान ने पहले भी ऐसा कोई वाक़या किया, ये पहला वाक़या इनका। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। गुलजार बेग हमारे नुमाइंदे गोजरा से हमारे साथ मौजूद थे, अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बता रहे थे। प्लीज़ एक बार फिर से हम पेरेंट्स को कहना चाहेंगे, देखिए पुलिस तो इस तमाम तर वाक़े की आगे तहकीकात करेगी और अल्लाह करे जो मुजरिम है वो कैफरे किरदार तक पहुंचे, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करें कि अगर आपकी बच्ची, आपका बच्चा इतना छोटा है तो किसी पे भी ट्रस्ट मत करें। कहीं पे भी उसको लेके जाना है आप साथ उसके जाएं। यहाँ पे भी देखिए उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में इसको लेके जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, और जस्ट इमेजिन, अच्छा वो मोमानी साहिबा साथ भी गई थी लेकिन उनको थोड़ी सी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जब उन्होंने देखा कि और भी लोग हैं और जिस मकाम पे पहुंचे हैं वहां से पे कहीं और आगे जाना है, तो खैर अल्लाह ताला सबके हक में बेहतरी करे और ये जो मुल्ज़मान हैं ये पकड़े जाएं और इनको सज़ा भी मिल सके। तो हम फॉलो अप इंशाल्लाह लेते रहेंगे। अच्छा, अब रहीम यार खान का हम तस्करा करते हैं। अच्छा, वैसे हम बात करते हैं कि जनाब स्कूलिंग के हवाले से, और अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो तालीम का निज़ाम है कंपैरेटिवली वो बेहतर है पंजाब में दीगर सूबों की निस्बत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद फिर सिंध और बलूचिस्तान का नंबर आता है, लेकिन जो एक शाहाना और बादशाहाना जो रवैये हैं लोगों के वो हर जगह पाए जाते हैं। अब लेकिन अभी जो हम वीडियो दिखाना चाह रहे हैं ना, उसमें ना मुझे कहीं से बादशाहाना वाला टच नजर आ रहा है, ना मुझे कहीं से शाहाना वाला टच तो नजर आ रहा है। वो एक हुक्म चलाना, दूसरों से कौन सी बांदरों वाली सोच है? सॉरी, ये देखें जी, ये हेडमिस्ट्रेस हैं, ये देखें जी वहाँ पे खातून बैठी हुई है और खातून जो है ना हेडमिस्ट्रेस, ये मासूम बच्ची से अपनी जुएं निकलवा रही हैं
یہ کون سے شاہانہ یا بادشاہانہ یہ بندروں والی چیز حرکتیں ہیں جو کہ کی جا رہی ہیں ویسے یہ بات صحیح ہے، مطلب وہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اچھا یہ تو اس میں ٹچ ہے. یہ ہیڈ مسٹر یہ ایک دیکھیں ایک جوئیں نکالنے والی ویڈیو پہ سیم خاتون کی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب گرمی لگ رہی ہے تو وہ بچی پیچھے کھڑی ہے. تو ایسے نہیں ہوتا وہ جیسے وہ ہم ڈراماز میں دیکھتے ہیں کہ ملکہ عالیہ بیٹھی ہوتی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے بچیوں کو بالکل اپنی کنیز بنایا ہوا ہے کہ جو پنکھا جل رہی ہیں. ملکہ عالیہ کیپ پہ لگی ہوئی ہے وہ پتہ چلے کوئی ٹرکش ڈرامہ دیکھ رہی ہوں بیٹھ کے مطلب عجیب و غریب ہے اسکول میں کیا عجیب. اچھا ساتھ میں بچی محظوظ بھی ہو رہی ہے ساتھ میں اس کا دل کر رہا ہے بچی کا دل کر رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ایک پکھی جلاتے جلاتے میڈم کے ذرا منہ پہ بھی لگ جائے بٹ دس از ناٹ دا وے. میرے خیال سے دیکھیں ویڈیو سامنے آ گئی ہے ٹھیک ہے مذاق ایک طرف لیکن ایسے ٹیچرز کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ہم اپنے بچپن میں دیکھیں تو ہمارے ٹیچرز ہی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہوتے تھے کہ جی ہمیں اپنا ٹیچر جیسا بننا ہے. اگر یہ ٹیچر ہو مطلب سوچے بچے کیا سوچیں گے میں نے بڑوں کے جو جوئیں وہ اپنی اسٹوڈنٹ سے نکلوانی ہے سوچیں مطلب پنکھا وہ چلیں گی. تو یہ اب جناب اس میں جو اپڈیٹ وہ یہ ہے کہ ان ہیڈ مسٹرس کو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے معطل اور اب یہ جوئیں وہ گھر جا کے نکلوا سکتی ہیں. اب وہ جوئیں وہ اپنے دماغی کیڑوں کا بھی علاج کریں گی. شیمپوز بہت سے موجود ہیں جی باریک کنگیاں ملتی ہیں آپ خود یہ کام کر سکتی ہیں اپنے بچوں سے کروا سکتی ہیں. دیکھیں ستی اب نا جو سر کے کیڑوں سمیت نا دماغ کے کیڑوں کا بھی علاج ان کے گھر بیٹھ کے ہو جائے گا. جب سے ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو ان کے رشتہ داروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ایک تو بات یہ کہ ان کے سر میں جوئیں ہیں سب سے ویسے دور رہیں گے اور اوپر سے حرکتیں ان کی ایسی ہیں توبہ بھی توبہ. چلے جی چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. اور اب ہم آپ کو ذرا بتائیں کہ کس طریقے سے سندھ وائلڈ لائف نے نایاب نسل کے کچھووں کی جو اسمگلنگ کی کوشش تھی اس کو ناکام بنا دیا اور 42 جو قیمتی کچھوے تھے ان کو ان کے مسکن میں واپس چھوڑ دیا گیا. بالکل جی یہ ہیں بلیک پاؤنڈ ٹرٹلز اور ایک کچھوے کی پرائس بتایا جاتا ہے کہ 75,000 بھی ہوتی ہے اور کہیں کہیں 80,000 بھی ہوتی ہے. اب یہ 42 کچھوے تھے جن کی اسمگلنگ ہونے جا رہی تھی جس کو سندھ وائلڈ لائف محکمے نے اس اسمگلنگ کو بنا دیا ناکام. اور اگر دیکھا جائے مطلب 42 میں بھی بریک میں بھی ذرا 42 انٹو 80,000 بھی کر دی کہ اگر 80,000 بھی تو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ پڑتی ہے جی 33 لاکھ سے تو زائد تو اماؤنٹ بن جاتی ہے. اور کئی بار ہم آپ کو بتائیں کہ جو کچھوے ہوتے ہیں نا یہ کروڑوں میں بھی فروخت ہوتے ہیں یعنی کہ بڑی نایاب نسل کے کچھوے ہوتے ہیں. اور اس نسل کے کچھووں کا رنگ جیسے ہم نے بلیک پاؤنڈ ٹرٹلز ہیں تو کالا رنگ ہوتا ہے جس آمد ان کی بہت چھوٹی ہوتی ہے. اور کچھ شوقین مزاج لوگ نا پالتو جانور کے طور پہ بھی ان کو رکھتے ہیں بس گھر میں آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں تو آپ لوگوں میں فلانٹ کر سکیں کہ بڑی نایاب نسل کے کچھوے ہیں یہ چلتے بھی سلو ہیں اور بڑے خوبصورت بھی لگتے ہیں اپنے رنگ کی وجہ سے بھی. تو اسی والے سے مزید بات کریں گے نعیم محمد خان صاحب جو کہ انسپیکٹر وائلڈ لائف سندھ ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم نعیم صاحب ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو کچھوے اسمگلنگ ہو رہے تھے اور اسمگلنگ کی اس پوری واردات کو آپ لوگوں نے ناکام بنایا آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلا اور دوسرا یہ کتنے عرصے اسمگل ہو رہے ہیں؟ یہ جو ہمیں اطلاع ملی تھی 2016 میں سب سے پہلے جو ہم نے کیس پکڑا تھا 24 فروری کو خیابان راحت سے. تو وہاں جس بنگلے میں ہم نے چھاپا مارا وہاں سے تقریباً 800 کے قریب ریکور ہوئے اور جن کا سائز جو تھا نہیں یہ بڑے تھے. اچھے بڑے سے یہ بڑے تھے اور ان کا وزن جو تھا 5 سے لے کے 10 kg تک وزن تھا ان کا. ہاں تو غیر ملکی تھے وہ ان میں 7 پاکستانی اور 3 جو ہے غیر ملکی ہم نے پکڑے تھے جن سے ان کچھووں کے علاوہ اس جگہ بڑی مقدار میں بڑے بڑے بوروں میں لیڈیز کے بال تھے. جی دوبارہ سے ریپیٹ کیجئے گا. لیڈیز کے جو بال ہوتے ہیں نا وہ آپ کے کنگھی میں آ جاتے ہیں کچھ جو ہیں پورے ہم نے وہ بھی دیکھے تھے کہ سکن چمڑے سمیت جو ہے نا پوری چٹیاں میں نے دیکھی تھی اس میں نا. اس میں پولیس بھی ساتھ تھی ہمارے اور جب ہم نے وہاں سے یہ چیزیں ریکور کی تو بڑا ہم پہ زور بھی آیا مگر ہم نے اپنی کارروائی پوری جاری رکھی اور ان 800 کچھوؤں کو ہم نے جا کے نارا کینال سکھر میں ریلیز کیا چھوڑا. اور جس ٹائم ہم نے ان کو ترتیب سے چھوڑ رہے تھے باری باری ان کو پہلے خشکی پہ رکھا جاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ماحول میں ایڈجسٹ کریں اور آکسیجن لے لیں. اس کے بعد یہ پانی میں چلے جاتے ہیں. پانی کی اسپیڈ کافی تھی اور یہ جب سارے کچھوے چلے گئے پانی میں تو اس کے کچھ دیر بعد ابھی ہم کھڑے ہوئے تھے تو جیسے جلسہ ہوتا ہے اس طرح سارے اکٹھے ہو گئے. اچھا ہاں تو کچھ لوگ وہاں جو وہاں کے مقامی تھے انہوں نے کہا یہ آپ کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. اچھا
تو جو یہ بلیک پاؤنڈ والے بتائیں نا کہ یہ جو نایاب نسل ہے، تو اس نایاب نسل کے والے سے یہ بتائیں، اور یہ کب سے اسمگل ہو رہے ہیں؟ یہ جو جب تک ہمیں پتہ لگا ہے وائلڈ لائف کو، ہمارے انفارمر نے جب اطلاع دیا ہے تو اس میں کچھ ہم نے پکڑے تھے ڈرائی کیے ہوئے، اچھا جن کو یہ کاٹ کے ان کے اوپر کے خول کو پھینک دیتے ہیں، جو کنارے ہوتے ہیں اس کے اوپر کے شل کے وہ، اور جو سینے کی اس کی ہڈی ہوتی ہے، اس کو پانی میں بوائل کر کے پھر اس کو ڈرائی کرتے ہیں۔ اچھا ڈرائی کرنے کے بعد یہ پھر مختلف طریقوں سے کراچی یا کہیں بھی پہنچاتے تھے۔ اچھا تو یہ کیا تو اس کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ پروڈکٹس بنتے کیا بنتا ہے ان یہ کا؟ جو مکمل تو نہیں پتا، مگر تھوڑی بہت جو معلومات ہیں ہمیں اس کے حساب سے یہ اس کا سوپ پیتے ہیں اچھا اور اس کو مختلف دوائیوں میں استعمال تو کرتے ہیں۔ سوپ اگر پیا جاتا ہے، دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر کس اوریجن میں کیا جاتا ہے؟ کس ملک کو جاتے ہیں؟ یہ چائنا اچھا چائنا جاتے تھے، چائنیز کو ہم نے پکڑا تھا، اور اس کے تقریباً 9 اپریل کو ہم نے ایک اور کیس پکڑا جو سپر ہائی وے پہ تھا۔ وہ ہماری اطلاع ملی تھی، جب تک ہم وہاں پہنچے تو وہ وین بھاگ گئی، اور جس بس سے اترا تھا وہ بھی چلے گئی تھی، تو وہاں سے ہم نے 4 بورے بڑے والے پکڑے تھے، جس میں تقریباً 170 کے قریب یہی بڑے والے پیس تھے۔ تو ان کو بھی فوری طور پہ ہم آفس لے گئے، وہاں پہ ان کو فیڈنگ کرائی، اور جب اس نے اپنے آپ کو ماحول میں اس قابل سمجھا کہ میں چلا جاؤں گا، تو ہم نے وہاں جا کے اس کو حالے جی پہ ریلیز کیا۔ اچھا، یعنی کہ یہ جو اسمگلنگ پرپس کے لیے لے جاتے ہیں یہاں پاکستان میں اس کے آج سے وہ یوزج نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا سوپ بنتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کا؟ پاکستان میں نہیں بنتا۔ ہاں، تو یہ باہر اسی طرح جتنے بھی ہیں باہر وہ سارے وہ جو باہر جاتے ہیں، جو موسٹلی جیسے آپ نے بولا کہ چائنا میں جو ہے یہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ کیسے پھر ہم ان کی اسمگلنگ کو بچا سکتے ہیں؟ اور آپ نے جیسے بولا کہ جی کس طریقے سے آپ نے ریزیڈینشیل ایریا سے 2016 میں 800 کے قریب ریکور کیے تھے، تو ہمیں اگر پتہ ہو تو پھر ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں؟ آپ کا کردار یہی ہے کہ یہ بڑا اچھا پروگرام رکھا ہے، اس سے عوام میں شعور اجاگر ہوگا، جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بھی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہمارے پانیوں میں، میٹھے پانیوں میں قدرت کی طرف سے فلٹر پلانٹ کا کام کرتے ہیں۔ اچھا آپ کے بیکٹیریاز اور جو پانی میں کئی قسم کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں میٹھے پانی میں، اور مردار جانور ہم لوگ پھینک دیتے ہیں، کئی لوگ یہ اس کو کھاتے ہیں۔ جب یہ کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد پھر جب یہ اس کو اگلتے ہیں یا ڈسچارج کرتے ہیں جیسے بھی ہے، تو یہ جو اس کا ہوتا ہے مواد وہ پانی میں جاتا ہے، جس کو مچھلیاں بھی کھاتی ہیں، اور جو باقی بچ جائے وہ آپ کی کھاد کے پورا لیے، ایکو سسٹم ہاں ایکو سسٹم آپ کا اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بلیک پونڈ ٹرٹلز ہیں، اسپاٹڈ ٹرٹلز بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کا یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میٹھے پانی میں ان کو اگر پکڑا جائے اور چھوڑا جائے یا وائلڈ لائف کے حوالے کیا جائے، یہ نہ ہو کہ آپ جا کے سمندر میں چھوڑ دیں تو اللہ نہیں بیچارے نہیں، مار یہ جائیں۔ ہمارے 3 اقسام ہیں۔ ایک جو ہے آپ کے سمندر میں، اس کی تقریباً 5 اقسام پائی جاتی ہیں پاکستان میں۔ جو ہمارے فریش واٹروں میں، میٹھے پانی میں، یہ 8 کے قریب ہیں۔ جو جس کو زیادہ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ انڈین سافٹ شیل کہلاتے ہیں، اوکے جس کو انہوں نے کاٹ کے باقی اس کا گوشت مواد پھینک دیتے تھے وہیں پانیوں میں، یا کھڈا کر کے کھود کے اس میں ڈال دیتے تھے۔ تو باقی جو اس کے ہم نے پکڑے ہیں، 3-4 دفعہ شپمنٹ نے پکڑی، ایک دفعہ ایئرپورٹ سے پکڑی تھی جو تقریباً 1200 من کے قریب تھی، اچھا اتنا زیادہ تھا۔ اچھا، اس کی سزا زیادہ سے زیادہ کیا ہے یہ بتائیے؟ اس کی سزا جو ہے، اس پہ فی کس جو ہے 70,000 ایک دانے پہ جرمانہ ہے، اچھا اور سزا بھی ہے۔ ابھی جو ہم نے پکڑا تھا گزری سے، یہ 42، تو اس کو شیشن ڈسٹرکٹ کورٹ نے ساؤتھ نے سزا بھی دی ہے، اور ان کو فوری طور پہ احکامات جاری کیے تھے، جن کو ہم نے حالے جی پہ جا کے ریلیز کیا۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی ویسے محکمہ وائلڈ لائف تو کام کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھوں کے علاوہ کوئی جانور ایسے ہیں، سمندری جانور یا پھر دیگر، جن کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور بہت زیادہ پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں انلیگلی؟ جن چیزوں پہ خطرہ محسوس ہوا ہے، محکمے نے ان کو پابندی لگا دی ہے، اچھا، ان کے اوپر ایکسپورٹ پہ۔ وہ کون کون سی ہیں جناب؟ اس میں تقریباً 300 سے اوپر ہیں اقسام میں۔ اچھا ہاں، اور اس میں شیڈول نکل آیا، سب کچھ آ گیا سامنے، اور جو بھی وائلڈ کی جنگلی پرندے ہیں، ریپٹائلز ہیں، اینیملز ہیں، ان پہ سب پہ پابندی ہے، اور اگر کوئی اس کو رکھنا چاہتا ہے تو اس کو محکمہ لائسنس ایشو لائسنس سے، کرتا ہاں۔ ہے، اور ان کو ایک
طریقہ کار بتایا گیا ہے اس میں گوشت خور جانور جو ہیں وہ ہم نے منع کر دیے ہیں. اچھا. محکمے نے بالکل ممنوع. گھروں میں نہیں رکھ سکتے. نہیں رکھ سکتے. جیسے شیر ہو گیا. شیر ہو گیا, بگ کیٹ جتنی ہیں. بگ کیٹ ٹھیک ہے. تو اس میں وہ آ جاتا ہے, اور بھی جو اپنا مگرمچھ بھی. ہائنا, مگرمچھ, ظاہر جہاں جہاں ہمیں پتہ لگتا ہے ہم اس کو. یہ جو لوگ زرافے رکھ رہے ہوتے ہیں گھروں میں وہ آتے ہیں, وہ تو گوشت خور نہیں ہے. خیر جو گوشت خور نہیں وہ رکھ سکتے ہیں, اس کے لیے لائسنس ایشو کیا جاتا ہے, ان کو طریقہ کار بتایا جاتا ہے. صحیح. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ نعیم محمد خان صاحب موجود تھے, انسپیکٹر وائلڈ لائف سندھ تھے, اور کس طرح سے انہوں نے بلیک پاؤنڈ ٹرٹلز جو کہ ایک بڑی تعداد میں اسمگل ہو رہے تھے, ان کی اسمگلنگ کی اس واردات کو ناکام بنایا. ہم نے اس حوالے سے بات کی, اور اب ہم ذرا آپ کا موڈ تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ لوگ سارے ناشتہ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی ذرا کھانے پینے کے ہمیں باتیں بتائی جائیں, اور آگے آنے والا ویکینڈ تو ایسی کون سی چیز ہے جو آپ لوگ کھا سکیں. تو اچھا, مجھے تو کراچی میں دیر ون ریسٹورینٹ جہاں پہ مجھے بڑا مزیدار لگتی ہے, میں نام اس کا نہیں لوں گی, لیکن وہاں پہ گپا گوٹالا ٹائپ ایک چاٹ ملتی ہے. اچھا. ہاں, وہ ایک ریسٹورینٹ کی اسپیسیفک. لیکن ویسے بھی اب کراچی کے اسٹریٹ فوڈ میں بھی آپ جائیں تو آپ کو ایک گول گپا چاٹ ملے گی. اس کو گول گپا چاٹ بڑا سا گپا ہوتا ہے, اس کے اندر چنا وغیرہ رکھے ہوتے ہیں. ہاں. اچھا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اس کی جو کرسپینس ہوتی ہے گپے کی, وہ برقرار رہتی ہے یا وہ ختم ہو جاتی ہے؟ جی, کیونکہ وہ اسی وقت بنتا ہے. ٹھیک ہے, جو میں نے دیکھا ہے وہ اسی وقت بنتا ہے, اور اس کے میں فلنگ کی جاتی ہے. اب مہرین گئی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ گھر پہ منگوا کے کھائیں, پتہ چلے آتے آتے سارا. ہاں, آپ کو وہی کھانا پڑتا ہے, وہ نہ وہ ڈھیلا پڑ جاتا, لوز ہو جاتا. تو مہرین گئی جناب, اور مہرین نے کھائی ہے گپا چاٹ. اور یہ گپا چاٹ کیسی تھی اور گپا چاٹ کے انگریڈینٹس کیا ہیں, یہ مہرین آپ کو بتائیں گی اس رپورٹ میں. اچھا, جو میں نے گپا چاٹ کھائی ہوئی ہے نا, میں آپ گول گپا چاٹ, ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتی ہے جس کو گپا گوٹالا کہتے ہیں, اس میں بڑا سارا گپا ہوتا ہے, اس کے اندر آپ فلنگ کرتے ہیں, وہ گپا ویسے ہی پلیٹ میں لا کے آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ خود پھر اس گپے کو اور توڑتے ہو, مزہ آتا ہے. یہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا, اس کے اندر بال اٹ لک نائس. مہرین واز انجوائنگ اٹ, سو آئی تھنک اچھی ٹیسٹی ہوگی. شی ول گین ویٹ ود دیٹ, آئی ہوپ سو. وہ فوڈ کے سینڈوچ کرتی رہیں گی. مہرین نہیں کرے گی ویٹ گین, لیکن یہ اچھی ایک مہرین نے بتایا کہ اگر آپ اٹ واز اے ڈفرنٹ ویرائٹی, اگر آپ کو ٹرائی کرنی ہو تو ضرور کیجیے گا. ہائے, میرے منہ میں پانی آ گیا. تو چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور کیا آپ کو معلوم ہے, ایک سوال آپ سے کرنے جا رہی ہوں میں, جس کا آپ کو جواب مجھے فوراً دینا ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پوری باڈی کا ایسا کون سا مسل ہے جو کہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے, سب سے زیادہ کام کرتا ہے؟ میں بتاؤں گا. میں بتاؤں؟ جی بتائیے. آنکھیں. کیا بات ہے, کلیپنگ. واٹر کولر آپ کا پورے پی سی آر میں آپ کے لیے تالیاں بج رہی ہیں اس وقت. نہیں, بیٹھے رہے. لیکن دیکھیں, اب نظر جتنی ہم نظر کی اور آنکھوں کی بات بھی کریں تو ہمارے اس بوائے کی نظر اتنی ہی تیز ہے, کیونکہ 2 آنکھیں نہیں, ماشاءاللہ سے 4 آنکھیں, جس سے چیزوں کو اور زیادہ کلیئر دیکھ سکتے ہیں. ہاں, تو بھائی آج ہم آنکھوں کے حوالے سے بات ہی کریں گے, کیونکہ آج کا جو دن ہے وہ اسپیسیفکلی منایا جا رہا ہے آپ کی بصارت کے حوالے سے. اور اس کا تھیم کیا ہے وہ میں بتاؤں گا. جی بتائیے. لو یور آئیز. یہ میں نہیں کہہ رہا, مطلب یہ تھیم ہے. اس نے آئی نہیں لگایا تھا, مجھے ڈر تھا یہ بولے گا کہ آئی لو یور آئیز, لیکن ایسا نہیں, یہ تھیم ہے کہ لو یور آئیز, یعنی کہ اپنی آنکھوں سے محبت کریں. اپنی آنکھوں سے محبت کریں. وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آنکھوں کا خیال رکھنا ہے. اب آنکھوں کا خیال کیسے کرنا ہے آپ نے, کہ کوشش کرنا ہے آنکھوں کو, جو آج کل تو ہم گیجٹس, بچے ہمارے گیجٹس. اچھا نہیں, اس پہ جانے سے پہلے وہ اصل چیز یہ ہے کہ بھائی آپ دیکھیں, ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ایک مسل ہے جو سب سے زیادہ حرکت کرتا ہے, سب سے زیادہ حرکت کرتا ہے. لیکن ویسے آپ کے جسم کے تمام مسلز ہیں, ان کی حرکت سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے, آپ کا ویٹ مینٹین رہتا ہے. لیکن آنکھوں کے مسلز کی حرکت سے کوئی آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ ظاہر ہے کہ اس کی مسلز ویک ہو سکتے ہیں آنکھوں کے, ویک ہو سکتے ہیں. بالکل جی. تو آپ نے اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے, اور خیال کیسے رکھ سکتے ہیں اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر معیز, جو کہ کنسلٹنٹ آئی سرجن ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب, تو تھیم یہ ہے کہ لو یور آئیز, کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے محبت؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلی چیز جو انوائرمنٹ ہے, ہمارا انوائرمنٹ جتنا اچھا ہوگا اتنا زیادہ ہم آنکھوں کا خیال کر سکیں گے. بصارت اور آنکھ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جو ہے نا یہ تو ہے نہیں انوائرمنٹ, تو اب پھر ہمیں خیال کس طرح سے کرنا ہے.
ایک تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے مسائل کیا ہیں. مسائل میں دو چیزیں جو ماحولیاتی آلودگی میں بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ جس طرح سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز بہت زیادہ بڑھ گئی جس کا ڈائریکٹ افیکٹ اسکن اور آئیز پہ ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ڈرائی آئیز یعنی آنکھوں کی خشکی کے مسائل بڑھ رہے ہیں. دوسری ایک اور چیز جو اسپیسیفک تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور اسپیسیفکلی ہمارے شہر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ جو ہے اپنے بارش ہوئی, گٹر کا پانی آیا اور وہ اس نے سارا سڑکوں پہ پھیل گیا, پھر آہستہ آہستہ جو ہے سورج کی روشنی اس کو جو ہے نا خشک کرتی ہے, خشک ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو امپیورٹیز ہے جو گٹر کا کچرا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ سڑک سے اڑ کر ہوا میں اور پھر ہماری آنکھوں میں چلا جاتا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس, ایگزیکٹلی ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 200 سے کم ہو تو سیف ہوتا ہے. کراچی کا 206 ہے اور 50 سے 100 کے درمیان سیف ہوتا ہے, 50 سے 100 سے 150 انسیف ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ انسیف سے بھی ایک کیٹیگری ہائر ہیں. کراچی کے اندر 206 ہے کہ جو اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ جو ہے نا جس میں نارمل بندے کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم انڈورز گزاریں یا خیال کریں. اب اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا ہم خیال کرنے کو کہتے ہیں. ایک اسپیسیفک چیز تو یہ ہے کہ جو ہے نا 5 دفعہ کا وضو, اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ 5 دفعہ ویسی آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کبھی اریٹیشن وغیرہ ہو تو رگڑے نہیں. رگڑنے میں ہوتا ہے کہ جو ڈسٹ پارٹیکل ہے وہ دل کرتا ہے مسل کے نا. ایگزیکٹلی اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے جسٹ واش یور فیس. اور فیس واش کرنے سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پارٹیکل ہوتا ہے وہ ہمارے آنسو کے ذریعے سے نکل جاتا ہے. ہم نے ہمارے آنسو کا اتنا زبردست نظام بنایا ہے کہ کوئی بھی ڈسٹ پارٹیکل جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی 100 ٹائمز زیادہ آنسو بناتی ہے اور فوراً اس کو ڈسپلیس کر دیتی ہے. بٹ ہم جلدی بچاتے ہیں اور رگڑ لیتے ہیں, اسی رگڑنے میں مسئلہ بہت بڑھ جاتا ہے. ایگزیکٹلی صحیح. اچھا تو اب کیا کیا چیزیں ہیں, کیونکہ ہم دیکھیں یہ جو عادت ہم ابھی سے نہیں اپنائیں گے, ہم اپنے بچوں کے اندر یہ بچپن سے عادت ڈیولپ کریں گے کہ انہیں اپنی آنکھوں کا خیال کیسے کرنا ہے. سو کیسے خیال کرنا ہے بتائیں, گیجٹ سے ان کو کیسے بچائیں. 2 سال بچوں نے آن لائن تعلیم حاصل کی. ایگزیکٹلی ابھی 2 سال جو حاصل کی ہے اس کے بعد جو ہے میرے اپنے کلینکس میں بھی جہاں پہ بچوں کا جو ہے کئی سالوں سے نمبر اسٹیبل چل رہا تھا وہ ان 2-2.5 سالوں کے اندر ایک دم بڑھ کر آ گیا. اور کچھ ایسے بچے تھے جو ان کا نہیں تھا نمبر اور وہ جب اب اسکول جانا شروع ہے تو پتہ چلا کہ ایک دم بڑھ گیا. ایک تو یہ کہ بھائی گیجٹس کی اب ضرورت ظاہر سی بات ہے اب کم ہو گئی ہے, ریکوائرمنٹ کم ہو گئی ہے, تو ایز پر نیڈ بچوں کی اس سے عادت چھڑانا پیرنٹس کا کام ہے کہ بھائی اب کیونکہ آپ کی نارمل ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں وہیں پہ کریں. اب جو بچوں میں روٹینلی یوٹیوب اور وہ لے کے بیٹھ جاتے تھے یہ چیزیں بند کریں. ہم یہ ایڈوائز کرتے تھے کم سے کم آپ گیجٹس کو دور کر کے ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ ٹی وی پہ لگا دیں, بچے کو دور پہ بٹھا دیں. کچھ ڈسٹینس سے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ 5 سے 6 فٹ کے فاصلے پہ رکھیں. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے ابھی ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کی بھی بات کر رہے تھے کہ میرے گھر والے تو مجھے 10 فٹ کے فاصلے پہ بٹھاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا تھا جتنی آپ کی روم بڑا 5 سے 6 پہ بیٹھیں گے نا تو آپ دیکھ لیں کہ پھر اینک لگے گی. پھر یہ حال ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے. اور اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے ہمارا جو خاصا جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ یہ جو گندا پانی اور اس کی وجہ سے وہ امپیورٹیز ہوا میں آ جاتی ہیں, اس سے خود کو کیسے بچایا جائے, کیا کریں اس کے؟ اس سے سب سے پہلے تو یہ کہ بھائی آپ کے پاس اگر نمبر نہیں ہے تو سن گلاسز ڈیلی ویئر کریں. بائک رائڈرز خاص طور سے ہیلمٹ استعمال کریں, شیلڈز کا استعمال کریں, شیلڈ اٹھا کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ خیال کریں. دوسری یہ کہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچے تو اپنے چہرے کا بھی خیال کریں, واش کریں, تو وہ اس سے کافی بہتر ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ اگر اریٹیشن ہو گئی ہے تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً جو ہے نا کویکس سے جا کے یا اوور دی کاؤنٹر ڈرگس لے لیتے ہیں, اور بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جس میں اسٹیرائڈز اور ایسے خطرناک دوائیاں ہوتی ہیں جو انفیکشن کو بڑھا دیتی ہیں کم کرنے کی وجہ سے. تو بہت اگر آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہے, خارش ہو رہی ہے, تو براہ کرم جو ہے نا اسپیشلسٹ سے جا کے چیک کروائیں. ایسے کویک سے جا کے یا اوور دی کاؤنٹر جو لیتے ہیں اس میں بڑا بھی جانا تو لوگ یہاں پہ نا بڑے گھر کے ٹوٹکے آزماتے ہیں. ایک تو جیسے آنکھوں میں شہد لگا لیتے ہیں کہ جی شہد آنکھیں صاف کر دیتی ہے. دین ارکے گلاب جو ہے نا وہ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے آنکھیں کیونکہ پانی نکلے گا. دین سرما ہے, لیکن ابھی آپ کو پتا ہے وہ پہلے زمانے کا سرما ہوتا تھا. اب کا سرما جو ہے نا وہ کوئلے سے کالا پسا ہوتا ہے, وہ جتنا آنکھوں میں ڈالیں گے تو آنکھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. سو پلیز بچوں کی آنکھیں بڑی کرنے کے چکر میں سرما نہ ڈالیں, نہ آنکھیں بڑی ہوتی ہیں الٹا آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے جی. آپ کو تو سب سے اہم چیز تو یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ یہ خیال رکھیں اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو بھائی اسپیشلسٹ کو جا کے دکھائیں, کیونکہ اسپیشلسٹ کے بغیر جا کے دکھاتے ہیں پھر مسئلہ جب بہت بگڑ کر آتا ہے ہمارے پاس اس کو حل کرنے میں بہت افیکٹو ہوتا ہے نہیں ہوتا. روز واٹر یوز کریں. روز واٹر افیکٹو دیکھیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ پانی استعمال کر لیں, کہ نارمل واش کر لیں آپ, کیونکہ اس کے اندر بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ روز واٹر کیسے حاصل کیا ہے, ڈونٹ نو کہ اس میں کون سے اسٹیرائڈز ہیں. اگر میڈیکیشن یوز ہی کرنی ہے تو پھر پراپر میڈیکیشن یوز کریں نا. بیچ بیچ کی
चीज़ ना उसका पता है कि वो क्या डाला आपने, ना शहद की भी पता नहीं होता कि कौन सा वो सही असली you अगर want सही to support the ओरिजिनल right शहद हो तो वो लगाया यूज कर सकते हैं। देखिए उसमें रिसर्च तो हुई भी है कि जो पहले है उसमें ये उसका देखेंगे असली शहद कौन सा। हाँ जो ये भी है, अगर वो असली सिर्फ- शहद हाँ। आपको मिल भी जाए तो वो जो है ना माइल्ड जो हमारे एंटी एलर्जिक ड्रॉप है उसके बिल्कुल करीब करीब होता है, लेकिन ये है कि जो हमारे नॉर्मली हम रूटीनली ड्रॉप्स दे रहे होते हैं उससे बहरहाल शहद की एफिकेसी बहुत कम है। अच्छा अभी आप लेकिन रिसर्च वैसे- की बात कर रहे थे, प्लीज उसको रिसर्च जो मैं बता रहा था ये बेसिकली ईरान में हुई थी रिसर्च, और अच्छा। ईरान में उन्होंने जो है ना हमारे जो एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स होते हैं उससे बहुत सारों को लेवल्स होते हैं ना, तो उससे उन्होंने एसेस किया था कि शहद के बारे में कितना हुआ है। तो शहद के उन्होंने ये किया था कि जो हमारा बिल्कुल माइल्ड सा एंटी एलर्जिक ड्रॉप होता है उसके बराबर कोई उसकी एफिकेसी है। तो देर इज़ एफिकेसी देर, लेकिन ये है कि उसका इतना कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अच्छा चलें, अब ये बताएं कि ये जो हम बात करते हैं इसका आंखों की सेहत के हवाले से, और ये जो नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पर जो आज से 5 साल पहले मेरा नंबर था वो वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है, उसको एक जगह पे कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए क्या करें? और रिवर्स हो सकता है। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बेसिकली ये सवाल हम जहाँ पे भी क्लिनिक करते हैं हर जगह पे जो है ना पेरेंट्स ही पूछ रहे होते हैं भाई बच्चे को नंबर लग गया अब क्या करें। हम ये POBI हॉस्पिटल गुलिस्तानी जौहर में बेसिकली इस पे हम लोग एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं रिसेंटली। एक ख़ास नंबर होते हैं जो माइनस के नंबर होते हैं और अमूमन मोबाइल की वजह से बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। अच्छा। इसमें होता ये है कि हमारे पास एक विंडो होती है 6 ईयर्स से 12 ईयर्स के दरमियान कि ख़ास स्पेसिफिक बच्चों को हम कुछ स्पेशल ड्रॉप्स दे सकते हैं जो रोज़ाना वो रात में डालते हैं 1 साल 1.5 साल, तो उससे प्रोग्रेशन बहुत कम हो जाती है। यानी एक बच्चा जिसका नंबर जो है 5 से लेकर 7 नंबर तक होगा, अगर वो ड्रॉप्स डाले जाएं तो वो जो है ना 2 या 3 पे ही रुक जाता है। अच्छा। पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए उस लाइफ में बड़ा मैटर करता है कि वो क्या हो। लेकिन मसला क्या होता है कि वो हर डॉक्टर भी नहीं कर सकता है कि आई के पीडियाट्रिक आई के स्पेशलिस्ट जो होते हैं बच्चों के आंखों के स्पेशलिस्ट उनको दिखाना बड़े होता है क्या स्पेशल। देखिए जब एक दफ़ा जो है मेच्योरिटी हो चुकी, नंबर बढ़ चुका है, तो फिर वो वापस तो नहीं हो सकता। अच्छा। उसमें फिर ये होता है कि हम अगर वो आई स्टेबल है, आई स्पेशलिस्ट चेक करता है, अगर हो तो फिर हम लेज़र के ज़रिए से उसको बेहतर कर सकते हैं कि लेसिक सर्जरी कराती है, उससे चश्मा उतरवाया जाता है। अच्छा। इसके अलावा जो है कॉन्टैक्ट लेंस इंटरनेशनली बहुत किया भी जाता है, हम लोग उसकी बिल्कुल स्टडी भी करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक पाकिस्तान और कराची के माहौल की वजह से हम सारे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो है कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में ख़ास तौर से ये कहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस कम से कम जो है ना पहना जाए, और क्योंकि वही आपके जो आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की ना, वो इतना ख़राब है कि अगर हम लगाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस कई दफ़ा यंग पेशेंट, अभी रिसेंटली मेरे 2 या 3 यंग फीमेल पेशेंट्स हैं 20-21 ईयर्स की, वन हैज़ लॉस्ट हर आई कि सिर्फ एक वजह से कि उसने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया और वो किसी बाहर गई और बाइक पे बैठी हुई थी, को कचरा चले गया और वो इन्फेक्शन टूट हुआ जाता है आंखों में। Exactly. और डॉक्टर साहब अक्सर ये होता है कि हम जब ये लेंसेज खरीदते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें इसको एक सर्टेन टाइम के बाद जी, हमें dispose off कर दें। डिस्पोज ऑफ करने चाहिए। डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। उसका सोल्यूशन कई दफ़ा ऐसा होता है कि अलमारी में रखा हुआ वो 6 हफ्ते तक देखा ही नहीं और निकाला और एक ठक और करके भी पहन लिया। एक और भी चीज होती है कि उसका लेफ्ट राइट का होता है ना, तो वो जगह स्विच कर देते हैं। स्विच कर देते हैं। सोल्यूशन एक तो रेगुलर उसका चेंज होना चाहिए एटलीस्ट हर 1-2 दिन बाद। इसके अलावा जो है ना अगर खुदा ना खास्ता इरिटेशन हो जाए आपको कॉन्टैक्ट से, फौरन उतार दीजिए। ये नहीं कि यार मैं तकरीब पूरी कर लूँ, वो 2 घंटे तक जो बर्दाश्त, वो फिर जब आप अगले दिन आते हैं ना उस वक्त तक जो है ना 50% ऑफ यू लॉस्ट द विजन, उसके बाद फिर वापस लेना। हाँ, तो इसलिए इसका बड़ा ख्याल करना। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मुइज़ हमारे साथ मौजूद थे। और क्विकली आपको बताते चले कि मैंने एक एक्सरसाइज सीखी थी, उसमें था कि अगर आपने आंखों का जो विजन आपको लगता है कि जिसको सही करना है, तो आप अपने दोनों अंगूठों को देखिए। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा आप स्क्विंट हो गए, सो आपने क्योंकि फोकस करना है और आप उसको देखिए और एक देखते 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 एकदम आपने अंगूठों को साइड पे करना है, बट आपका फोकस सामने रहना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप स्क्विंट होकर परेशान ना होइएगा। नहीं, परेशान इसमें नहीं होना। अच्छा टाइम है तो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ? अच्छा जी, चले जी, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके मेरे ख्याल से वो बाद में दे रहे थे, अभी हम ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा प्लीज़ आंखों के लिए कोई भी टोटका जो है वो खुद इस्तेमाल नहीं करना, डॉक्टर के पास जाएं। खुदा ना खासा छोटा सा टोटका आपकी बसारत आपसे छीन सकता है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं। वेलकम बैक। बाखबर सवेरा में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और मेरे साथ हैं मदीहा ज़हरा नकवी। क्या अच्छा, बात है, क्या बात है। शुक्र है जी शादी के बाद नाम ऐड हुआ, आपने वो नहीं लिया। अंजुमने सताइशे बाहिमी, मतलब हमने तारीफ तो नहीं की, बस एक दूसरे का नाम ही लिया। अपना नाम ही पूरा ले ले, कौन लेता है हमारा पूरा नाम? लोग कहेंगे सत्ती
या अशफाक या मदीहा, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा हम ही एक दूसरे की मतलब ये कर सकते हैं तारीफ। अच्छी बात है, अच्छी बात। आपको पता है सुबह सुबह एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए। जब आप वर्क प्लेस पे भी जाएं तो तारीफ करना मतलब बुरी बात नहीं है। किसी को कह दे कि हाँ भी आज तुम्हारा आज लंच बॉक्स में से खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, ये भी कह सकते हैं। मुझे बताया तुम्हारा लंच बॉक्स छप्पर कर दिया। नहीं, ये तारीफ नहीं होगी, फिर अगले को टॉर्चर देने वाली बात होगी। बट यस, यू कैन प्रेज द कलर कि जो आपकी कोलीग ने पहना हो कि हाँ कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तुम्हारे जूते अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारी घड़ी अच्छी लग रही है। और ये छोटी छोटी चीजें जो है अच्छा हो जाता ये है, बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। और जाहिर है कि इससे आपका मूड भी अच्छा होगा, आपके साथी का मूड भी अच्छा होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। अच्छा, तारीफ की बात हो रही थी तो जनाब हम तारीफ करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की टीम की, जिसने नेशनल T20 टूर्नामेंट जो चल रहा था उसको जीत लिया, टाइटल अपने नाम कर लिया। तो कांग्रेट्स टू देम कि और ये बड़ा अच्छा टूर्नामेंट था। एक उस वक्त में जब कीवी टीम पाकिस्तान आई, फिर उसके बाद आके चली गई, फिर इंग्लैंड की टीम ने आने से इनकार कर दिया। तो वो जो प्लेयर्स जो दे वर फ्रस्ट्रेटेड, उनकी भी एक एनर्जी जो है वो एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो गई होगी। फिर जाहिर है कि जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड था उसको चुनने में भी ये टूर्नामेंट काफी मुआविन बिल्कुल जी। और आप देखें ना सती, ये जो अभी नेशनल T20 चैंपियनशिप हुई है तो इसमें वो आउट ऑफ रिहर्सल, आउट ऑफ प्रैक्टिस कहीं भी नहीं हुए। तो एक तरीके से अच्छा हुआ, उनका भी दिल लगा। और अच्छी सबसे अच्छी चीज थी कि बड़ी जबरदस्त तरीके से उनकी प्रैक्टिसेस इन मैचेस के थ्रू हुई। इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक चीज रह गई, बताइए, वो है जनाब डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। अब तक सिर्फ पंजाब में 5000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों की अगर हम बात करें तो एक दिन में 350 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बहुत एहतियात करें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिचुएशन इज आल्सो गेटिंग वर्स। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। मुफलिसी में आटा गीला महंगा होने पर अवाम परेशान। गंदम की कीमत में वफाक और सिंध फिर आमने सामने। गवर्नर सिंध कहते हैं गंदम रिलीज करने के लिए सूबाई हुकूमत पर दबाव डाला जाए। और कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, ग्रीन लाइन की मजीद 40 बसें आज बंदरगाह पहुंच रही हैं। मंसूबा अगले माह फाल होने का इम्कान। जी तो अभी तो आपको पहले हम ताज़ा तरीन खबर देते चलें कि सियालकोट के अल्लामा इकबाल चौक के करीब जनरल स्टोर में आग लग गई है और आग ने करीब वाक़ई दुकानों को भी अपने लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स जो हैं आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सियालकोट के अल्लामा इकबाल चौक के करीब एक जनरल स्टोर में आग लगी और इस आग ने देखते ही देखते जो बाकी 7 में जो दुकानें हैं उन दुकानों को भी अपने लपेट में ले लिया। और अब वहाँ पे जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो फायर फाइटर्स हैं, वो आग बुझाने में मसरूफ हैं। चलें जी, तो अब शहर कायद कराची की बात कर लेते हैं, जहाँ पर अक्सर हम मसाइल का तज़किरा करते हैं। तो एक मास ट्रांजिट सिस्टम का ना होना भी शहर के मसाइल में बड़ा इजाफा करता रहा है। लोग बड़े मुश्किलात का शिकार रहे हैं सफ़र करने के हवाले से। वो बसेस पर रिलाई करते हैं, वो बसें जो पिछले 40 साल से चल रही हैं, या फिर चिंची रिक्शों का सहारा लेते हैं। लेकिन अब ये जो ग्रीन लाइन बस का मंसूबा है उस हवाले से अपडेट ये आई है कि 40 मजीद बसें जो हैं वो आज पहुंच रही हैं बंदरगाह पे। और ये अगले महीने से, वैसे तो डेडलाइन सितंबर थी, फिर अक्टूबर हुई, अब नवंबर है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि होगी इंशाल्लाह शुरू होगी। सती यहीं पे आप बैठे होंगे और मैं आपको बताऊंगी कि देखें आज इस मंसूबे का हो गया। और वज़ीर आज़म साहब सफर करेंगे जी स्टार्ट में, इंशाल्लाह वो सफर करेंगे, फिर हम भी सफर करेंगे भाई। हमारे शहर के लिए अगर अच्छी बसें जो है वो आ रही है। और आपको पता है ओशन नामी जहाज जो है ना, ये जो 40 बसें हैं ये लेकर तो आ गए। अब बसेस हमारे पास होगी ठीक ठाक इकट्ठी, लेकिन क्या जो ट्रैक जिनके आसपास, जी आप देखिए, क्योंकि जिन ट्रैक्स के पास हम अक्सर गुजर रहे होते हैं जो कि ग्रीन लाइन मंसूबे का हिस्सा है, वहां पे समहाउ हमें काम अब इतना होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये मैं आपको अपने पर्सनल से बता रही हूँ। तो अंजुम वहाब हमारे नुमाइंदे जिन्होंने पूरे मंसूबे पे नजर रखी हुई, जरा उनसे जान लेते कि जी आज हम नाम पूरा ले रहे हैं ना, जी तो अंजुम भाई को हम क्यों इससे महरूम रखें। अंजुम अब्दुल वहाब इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अंजुम अब्दुल वहाब भाई बताइएगा कि ये जो बसें तो 40 मजीद आज पहुंच रही हैं, तो ये जो ट्रैक के हवाले से मदिया बात कर रही थी, सहूलियात के हवाले से बात कर रही थी, और मेंटेनेंस के हवाले से ऐसे ही कुछ था मदिया? जी बिल्कुल बिल्कुल, टिकट घर वाला सब चीजें बनना बाकी। कहाँ तक काम पहुंचा? ये सूरत हाल तो ये है कि ट्रैक तो तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन ट्रैक पर बसें चलने के लिए भी आज पहुंच जाएंगी, 40 बसें मजीद पहुंच जाएंगी और मजमूई तादाद इन दिन की जो 80 बताई गई थी आज मुकम्मल हो जाएंगी। लेकिन इस ट्रैक पर बसें तो चलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो स्टेशन तामीर किए गए हैं उन स्टेशन पर अभी भी मरम्मत का काम ताहाल जारी है, क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं ये स्टेशन बने हुए और इनकी निगरानी मुकम्मल तौर पर नहीं की गई। इनके
جو مرمت کا کام تھا یا ان کو فعال رکھنے کے لیے جو طریقہ کار تھا وہ مکمل نہیں اپنایا گیا. برقی زینے کئی جگہوں پر ایسے ہیں کہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. لفٹ کئی جگہ پر ایسی ہیں جن کے دروازے خراب ہو چکے ہیں, کچرے کے ڈھیر اس کے سامنے لگے ہوئے ہیں, پلیٹ فارم تک نہیں بنے ہیں. کئی جگہوں پر یہ صورتحال ہے. ٹکٹ اسٹیشن ابھی تعمیر ہو رہے ہیں. اچھا لیکن یہ مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ ہم میری کہیں سے بھی میرا گزر ہوا ہے اور اگر نظر پڑی ہے تو ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ یہ جو علاقہ تھا پورا, یعنی کہ ایسکیلیٹرز اگر ہیں یا سیڑھیاں ہیں تو ان کو سیل کر دیا گیا تھا, بند تھے, تو پھر یہ کچرے کے ڈھیر لفٹ کے سامنے کیسے آئے؟ بند تو بیشتر جگہوں پہ نہیں تھا. لفٹ جہاں پر بنائی گئی تھی ان کا جو راستہ تھا اندر جانے کا, داخلے کا جو راستہ تھا اس کو بند نہیں کیا گیا, تو اس وجہ سے وہ کچرے کا ڈھیر رہا. وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری رہی اور جس کی وجہ سے وہاں کچرے کے ڈھیر لگے رہے. اس کے علاوہ اگر برقی زینے دیکھے جائیں تو ان کو مکمل طور پر ڈھانپا تو گیا تھا لیکن ان کی نگرانی نہیں کی گئی اور وہاں پہ کچرے کے ڈھیر لگتے رہے, مٹی سے ہٹ گئے, کئی جگہوں پر سامان بھی غائب ہو گیا. ظاہر ہے ان کی سیکیورٹی کے مناسب انتظامات نہیں تھے. ٹریک کے اوپر تو سیکیورٹی کے اہلکار موجود ہوتے تھے, تاہم جو برقی زینے یا سیڑھیاں یا دیگر جو لوازمات تھے ان کی سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات نہیں تھے. اب ہمیں سیکیورٹی اہلکار نظر آتے ہیں لیکن اس وقت اہلکار نہیں تھے. ٹکٹ اسٹیشن نہیں بنے, سرور ان کے جو لگیں گے جو آٹومیٹک ٹکٹ جاری کریں گے وہ نہیں بنے. انٹری گیٹ جو ہے, انٹری اور ایگزٹ گیٹ جو ٹکٹ باہر جاتے جس طرح بتایا جاتا ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پنچ کرنا ہوتا ہے, جی بالکل, تو جو جی جہاں پہ ٹکٹس پنچ وغیرہ ساری کرنی ہوتی ہے انٹری اور ایگزٹ کی تمام تو جگہ, جس کی وجہ سے دروازے کھلتے ہیں. جی وہ رکاوٹ جو لگائی گئی ہوتی ہے ٹکٹ دکھانے کے بعد رکاوٹ آٹومیٹک ہٹ جاتی ہے, وہ گیٹ تک وہ راستے بھی ابھی نہیں بنائے گئے تو ہیں. انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے یہ کب تک آ جائیں گے, یہ سہولتیں کب تک آ جائیں گی؟ اور ساتھ میں بھی بتائیے گا جو ٹکٹ گھر بھی ابھی تک نہیں بنے یہ کب تک بن جائیں گے, کتنا ٹائم درکار ہوگا اس میں؟ ٹائم درکار اگر دیکھا جائے تو ٹائم تو ان کے پاس ہے نہیں. آج 15 اکتوبر ہو چکی ہے اور بس نومبر میں یہ بس سروس شروع کرنے کا کہا گیا ہے. ڈائریکٹر آپریشن سے جو ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے مکمل امید دلائی تھی کہ کام مکمل ہو جائے گا, لیکن ڈیڈ لائن دینے سے وہ بھی انکاری تھے کہ کب تک کام مکمل ہو جائے گا. کئی جگہوں پر ہم نے وزٹ کیا, لوگ کام کر رہے ہیں لیکن 20 اسٹیشن اور 20 اسٹیشن کے اوپر کس طرح کام مکمل ہوگا ہم کہہ نہیں سکتے. اس کے علاوہ جو آخری اسٹیشن نمائش ہے وہاں پر ابھی تو برقی زینے بھی نہیں لگے ہیں اور نہ ہی کوئی رکاوٹ لگائی گئی ہے. ہول ہے وہاں پہ اور سیڑھیاں بنائی گئی ہیں, سیڑھیوں پر ابھی تک پلستر نہیں ہوا اور نہ ہی وہاں پہ بجلی کا انتظام خاطر خواہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اوپر سے تو بہت خوبصورت بنا دیے گئے نمائش کا حصہ, لیکن اگر زیر زمین جو اسٹیشن بنایا گیا وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا اور شاید وہاں پہ 50% بھی کام نہیں ہوا ہے. تو یہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس میں شاید سروس تو شروع کر دی جائے لیکن مکمل سہولتیں عوام کو دستیاب نہ ہو. یہ صورتحال اب اسد عمر نے تو کہا تھا کہ ہم کام مکمل کر لیں گے, لیکن زمینی حقائق جو ہم کام کی صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ مکمل طور پر بس نومبر تک تو بحال ہونا یا مکمل ہونا, ہمارا جو تجربہ ہے یا دیگر ماہرین سے جو ہماری بات ہوئی ہے وہ مکمل ہوتا نظر نہیں آتا. سروس تو شروع کر دی جائے گی, بسیں آ گئی ہیں, ڈرائیور کی تربیت بھی شروع ہو گئی ہے. 200 کے قریب ڈرائیور ہیں جن کو چینی ماہرین آئے ہوئے ہیں جو بسوں کا بھی معائنہ کر رہے ہیں. یہاں پہنچنے کے بعد ان کو چلا کر دیکھا جا رہا ہے, ٹرائل بھی کیے جا رہے ہیں, ڈرائیورز کی تربیت بھی جاری ہے. لیکن اب سہولتیں کتنی دستیاب ہوں گی بس سروس کے ساتھ, ٹکٹ کی ہے, برقی زینے ہیں, لفٹ ہے, ظاہر ہے صحیح ایسا ہو جائے گا. دیکھیں سرجانی اور حیدری تک تو ہے نا سفر, ہم نے دیکھا پچھلے دنوں گورنر صاحب نے بھی کیا, تو انشاءاللہ انجم وہ ہم اپنی امیدیں جو ہیں وہ اچھی ہی رکھیں گے. وہ کہتے ہیں چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر, آہستہ آہستہ, جلدی بھی ہوگا انشاءاللہ. فکر نہ کریں. بہت شکریہ انجم بھاؤ ہمارے نمائندے ساتھ موجود تھے. 80 بسیں ہوگی کمپلیٹ, ٹریک پہ انشاءاللہ کام جاری و ساری ہے. میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہی ہوں جی وہ دروازے لگنے ہیں انٹری ایگزٹ پہ جہاں پہ اپنے کارڈ پنچ کرنا ہے, وہ مشین بھی آنی ہے, ٹکٹ گھر بھی آنے ہیں, ہو جائے گا سکتی, ہو جائے گا کام. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, مجھے پورا یقین ہے مہینے میں ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہے. اچھا جی خرم شیر زمان نے کہا ہے. پورا یقین ہے, کوئی خبر بھی ہے نہیں خرم, جب ہمارے شو میں آگے خبر دے دی ہے, مطلب سکتی کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ ٹرائل رن بھی ہو گیا, ارکان اسمبلی نے ڈونٹ ڈو دس ود آڈینس. گورنر صاحب کے ساتھ سفر کیا اور وزیر اعظم صاحب پہلے پیسنجر ہوں گے, یہ بھی ہمیں بتایا گیا تھا. وزیر اعظم صاحب ہمسیلف از ویری سیریس اباؤٹ دس پروجیکٹ. تو اب بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے وہ حکومتی نمائندے جو کہ کراچی میں ہیں, سندھ میں ہیں, کہ کتنی جلدی یہ ہے جو منصوبہ ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچے. سفر کے مسائل تو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. دوسرا مسئلہ ہے یہ جو پیٹ کا مسئلہ ہے,
پیٹ کا مسئلہ مطلب پیٹ کی آگ بجھانے کا مسئلہ، یعنی کہ آٹا جو کہ بیسک نیسیسٹی ہے، ضروریات زندگی میں ٹاپ پہ آتا ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے مسائل، ایک تو قیمت کے حوالے سے ہم اکثر روتے رہتے ہیں کہ بھائی قیمتیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہے ہیں، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دستیابی کا اور قیمتوں میں مزید اضافے کا، اور یہ ہے سندھ کے عوام کے لیے، کیونکہ ہر مسئلے کی طرح بھلے آئی جی کی تعیناتی کا مسئلہ ہو، تھرکول کا مسئلہ ہو، یہ بس سروس کا مسئلہ ہو، آئی لینڈ کا مسئلہ ہو، یا پھر آٹے کا مسئلہ ہو، یہ محاذرائی چلتی رہتی ہے۔ بالکل جی، وفاق اور سندھ حکومت پہ اتفاق اس بات پہ بھی نہیں ہو رہا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ مفلسی میں آٹا گیلا، تو ہمارے ہاں تو مفلسی میں آٹا مہنگا، ایک تو مہنگائی اور اوپر سے سندھ کے شہریوں کے لیے، کراچی کے شہریوں کے لیے آٹا مزید مہنگا ہو سکتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگا رہے ہیں، وفاق سندھ حکومت پہ لگا رہی ہے، سندھ حکومت وفاق پہ الزامات لگا رہی ہے، اور گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نومبر سے پہلے اگر گندم ریلیز نہیں کرتی تو آٹا جو ہے وہ 80 روپے فی کلو دستیاب ہوگا، اور آٹا مہنگا ہوا تو پھر عوام وزیر اعظم عمران خان کو نہ کوسیں۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں 55 روپے کلو ریٹیل پہ دستیاب ہے، سندھ میں 74 روپے کلو آٹا اویلیبل ہے عام نرخوں کے مطابق، آپ بازار جائیں گے تو 84 روپے کلو میں بھی مل جائے گا۔ یہ رہے ہیں کہ ہم 16 اکتوبر کو ریلیز کریں گے، مہنگائی آج ہے، ضرورت آج کی ہے، 16 کو کیوں ریلیز کرنے جا رہے ہیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر چلیں کوئی لاجک ان کے پاس ہے، مجھے آٹا 55 روپے کلو یہاں پر ملنا چاہیے، کوئی نیک نیتی ہو یا بد نیتی ہو، عوام کو آٹا مہنگا مل رہا ہے، کل ذمہ دار سندھ حکومت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ نومبر سے پہلے ریلیز نہیں ہونا اور آپ کے پاس 80 روپے کا آٹا ملے گا، عمران خان کو برا بھلا مت کہنا، وفاق کی حکومت اپنا پورا پریشر سندھ پہ ڈالے، آٹے کی ریلیز کو یقینی بنایا جائے۔ اچھا، یہ تو گورنر سندھ صاحب کا موقف تھا، لیکن وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب تو بنیادی وجہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کا تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سے بارہا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ 2008 سے 2018 تک، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور حکومت کے دوران لیا گیا 23,000 ارب روپے کا قرض جو ہے وہ مہنگائی کی اصل وجہ ہے۔ حالانکہ تحریک انصاف کی حکومت آنے کے ابتدائی کچھ عرصے میں ہی 10,000 ارب روپے کا مزید قرض لے لیا گیا تھا، لیکن بہرحال یہ وہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ ہے، اور اس سال 12 ارب ڈالر کا ہمیں قرض واپس کرنا ہے، تو سبسڈی دینے کے لیے کیا بچے گا؟ 2008 سے لے کے 2018 تک ہم نے کتنا قرضہ لیا؟ 23,000 ارب روپے۔ 23,000 ارب روپیہ وہ کدھر گیا؟ وہ پیسہ ہے جو دبئی، لندن، امریکہ میں انفارچونیٹلی چلا گیا۔ یہ مہنگائی کی وہ بنیادی وجہ ہے جس سے ہم نبرد آزما ہیں۔ سمجھ ایسا لگ رہا ہے کہ ستی ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے، جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو یہ بات کہنا بھی صحیح ہے کہ جب مہنگائی کسی بھی صوبے میں بڑھتی ہے تو اس کی ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ پہ بھی جاتی ہے، لیکن اگر ہم چاہے سندھ کی بات کریں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ہم پنجاب کی بات کریں جہاں پر پی ٹی آئی کی ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے، ہم اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پہ بھی دیکھا جائے تو حکومت کا ہی کافی زیادہ اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کولیشن کی گورنمنٹ ہے، وہاں کی خیر جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی کس طریقے سے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے، ہر گورنمنٹ جو ہے نا، وہ ایک طریقے سے امیدوں پہ پورا نہیں ہوتا رہی مہنگائی جی بالکل، اور مہنگائی کے حوالے سے جو دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں، پھر ہوتا ہی ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پہلی بات سننے کو ملتی ہے کہ جی ہم تو دیوالیے کے قریب ہیں، جو پہلے والے تھے وہ خزانہ خالی کر گئے۔ حالانکہ پہلے جو اچھا یہ بیانیہ نہ صرف یہ کہ نون لیگ کا رہا بلکہ پیپلز پارٹی کا بھی یہی بیانیہ رہتا رہا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ سارا جو زور دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جناب قرضے زیادہ تھے تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ابھی ظاہر ہے کہ سوچنا ہوگا اس حوالے سے۔ اب ایک اپڈیٹ آپ کو دیتے چلیں، اور ایک بریکنگ نیوز ہمارے پاس آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سابق صدر جو ہیں آصف علی زرداری، وہ 8.3 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس ہے، اور ایسے میں وہ احتساب عدالت پہنچے ہیں اسلام آباد، اور 8.3 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس کے حوالے سے ان کو آج احتساب عدالت پہ پیش ہونا تھا، تو وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ جی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاہ خالد، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق صدر آصف علی زرداری اس وقت موجود ہے۔ احتساب عدالت نے 8.3 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں ان کو طلب کر رکھا تھا، اور گزشتہ سماعت پر عدالت نے سخت ریمارکس دیے تھے کہ اگر آئندہ سماعت پر سابق صدر آصف علی زرداری احتساب عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے، جس پر سابق صدر آصف علی زرداری کی وکیل کا کہنا تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور میڈیکل رپورٹ بھی احتساب عدالت میں پیش کر دی تھی۔
لیکن احتساب عدالت کے جج نے ریمارکس دیے تھے کہ آئندہ سماعت پر ہر حال میں سابق صدر آصف علی زرداری کو عدالت میں پیش کرے تاکہ کیس آگے بڑھے اور مزید کارروائی ہو سکے. تو آج عدالت نے تمام ملزمان کو طلب کر رکھا تھا اور اس وقت سابق صدر آصف علی زرداری احتساب عدالت میں موجود ہے. اب سے کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ کیس کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد دیگر جو ملزمان ہیں ان کی حاضری لگا دی جائے گی اور کبھی امکان ہے کہ فرد جرم کی تاریخ بھی آج مقرر کر دی جائے گی. جی صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاہ خالد آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. اچھا جی, اسلام آباد سے بریکنگ نیوز وہ یہ ہے کہ 8.3 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشنز کا کیس آصف علی زرداری, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ احتساب عدالت میں پہنچے ہیں اور پیش ہو گئے ہیں, اور آصف علی زرداری نے احتساب عدالت میں بریت کی درخواست دائر کر دی ہے. بالکل جی, اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے. شاہ خالد ہمارے نمائندے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کریں. خالد, یہ بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس اب آپ کے سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں, اس وقت سماعت جو ہے وہ جاری ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے فرد جرم عائد کرنے کی بجائے بریت کی درخواست احتساب عدالت میں دے دی. آصف علی زرداری کے وکیل کا کہنا ہے کہ 8 ارب مشکوک ٹرانزیکشن کیس جو ہے یہ نجی ڈیل ہے, اب نیب جو ہے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. جبکہ فاروق ایچ نائک کا یہ بھی کہنا ہے کہ آصف علی زرداری پر اختیارات کی ناجائز استعمال کا الزام ہے اور نہ ہی رشوت لینے کا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ بتائے کہ آپ کی درخواست جو ہے یہ قابل سماعت ہے یا نہیں, اس پر میں نے دلائل دینے ہیں. فاروق ایچ نائک کا یہ بھی کہنا تھا کہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی, نیب آرڈیننس کے بعد کیس نہیں بنتا. آصف علی زرداری نے نیب ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر سابق صدر آصف علی زرداری کی بریت کی استدعا کر دی, جبکہ احتساب عدالت نے آصف زرداری کی بری کرنے کی درخواست پر فیصلہ جو ہے یہ محفوظ کر لیا ہے. اور آصف علی زرداری کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں, کچھ دیر بعد اس پر فیصلہ عدالت نے سنانا ہے. جبکہ احتساب عدالت کے جج سید اصغر علی کچھ دیر بعد آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کرنے کا یا نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے یہ سنائیں گے. اس وقت وقفہ کر لیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد میں یہ فیصلہ سنانا ہے کہ آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کرنی ہے یا ان کی بریت کی درخواست پر دلائل دینے ہیں. اس پر فیصلہ کچھ ہی دیر میں آنا ہے. چلیں شاہ خالد, پھر کچھ ہی دیر میں ہم دوبارہ سے آپ سے رجوع کریں گے تاکہ مزید آپ سے اپڈیٹس لے سکیں اس حوالے سے. ابھی تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اور اب جی ہم ذکر کرتے ہیں ایک ایسے ادارے کا جو دنیا کے 52 ملکوں میں فلاحی کام کر رہا ہے. پینی اپیل پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کوشاں ہے, اور یہ جو بین الاقوامی تنظیم ہے پینی اپیل کے نام سے, اس نے 2009 میں پاکستان میں فلاحی کاموں کی شروعات کی تھی. یتیم بچوں کی کفالت, دیکھ بھال سمیت بچوں کی تعلیم, سولر پینلز اور صاف پانی کی فراہمی کے مختلف پروجیکٹس پر بھی یہ کام کر رہے ہیں. بالکل جی, اور اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پینی اپیل کے بانی اور متحرک سماجی کارکن ادیم یونس, اور ساتھ میں ادیم کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ان دونوں کو ہم شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ادیم اینڈ ناز شاہ. پہلے تو ویلکم ٹو پاکستان اینڈ ویری گڈ مارننگ. ادیم, سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے, ماشاءاللہ 2009 سے آپ کی پینی اپیل یہ جو کمپنی ہے یہ کام کر رہی ہے, لوگوں کی خدمت کر رہی ہے, یہ سفر آپ کا کیسا رہا ابھی تک؟ Assalamu alaikum. It's been an absolutely amazing journey from where we started. جو ہماری جو یہ سفر ہے نا, وہ ایک ہمارا جو اسٹرپ لائن ہے نا, اسمال چینج بگ ڈفرینس, مطلب ہے آپ اسمال کام کریں اور اس کا جو ہے نا نتیجہ وہ بہت بڑا ہوگا. سو اسمال چینج بگ ڈفرینس از آور اسٹرپ لائن. پینی اپیل is really about a movement. It's not even a charity. جو میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جو کام ہے نا یہ اصلی اس ٹائم شروع ہوا تھا جب میں 6 سال کا تھا. انفارچونیٹلی جب میں بچہ تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا, اور میری پیدائش جو ہے نا وہ یو کے میں ہے. تو یو کے میں الحمدللہ میری my mom, my beautiful loving mom, she managed really well. وہ ہمارا بہت دیکھ بھال کیا, اور وہاں کی آپ کو معلوم ہے سہولت بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہاں کی ایجوکیشن فری ہوتی ہے, وہاں کی ہیلتھ کیئر فری ہوتی ہے, وہاں کی اسکول ڈنرز بھی فری ہوتی ہے, وہاں کی یونیفارم فری ہوتی ہے, وہاں کی سب سہولتیں فری ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے سوچا تھا کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر مسنگ ہے, جو ہے نا یتیم ہی ہوتا ہے. اور وہاں کی ہم ڈیپ ڈاؤن زیادہ تر کمیونٹی میں, سوسائٹی میں بہت مطلب ہے
गरीब थे, लोअर थे, लेकिन वो एक इतना मतलब नहीं था ज़्यादा कि जब मैंने पाकिस्तान बाद में पाकिस्तान आया था तो मैंने देखा था कि असली गुर्बत क्या होती है, रियल पॉवर्टी जो है ना. वी फ्रॉम अ वेरी यू नो अ रूरल विलेज इन नॉर्थ इस्लामाबाद, 2 hours नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद, और वहाँ की ना वहाँ के बिजली थी, ना वहाँ की रनिंग वाटर थी, पानी भी नहीं था, ना वहाँ का गैस था, सड़क भी नहीं थी, गांव जाने के लिए सड़क भी नहीं थी. अच्छा. तो इनिशियली बहुत मतलब पसंद आया कि इंडियाना जोन्स के साथ, यू नो, जो जंगल में playing with the buffaloes, playing with the camels, with the goats, and it was absolutely amazing seeing the scorpions and seeing the snakes, सांप देखे. लेकिन बाद में ऐसे पता लगा कि this is actually you know real poverty, and this is you know this is a matter of life and death. Unfortunately. ये जो है ना, ये एक गेम नहीं है, ये एक मूवी नहीं है, ये असली जिंदगी है. मेरे जो वहाँ रिश्तेदार थे ना, उनको थोड़ा सा यू नो इलनेस थी, निमोनिया था, और थोड़े माइनर इलनेसेस जो हम जब यूके में होते हैं ना, तो किसी को निमोनिया हो जाता है तो वो आप कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, कल परसों इंशाल्लाह हम डिनर के लिए जाएंगे, इंशाल्लाह 2 दिनों में 3 दिनों में आप अस्पताल से निकल आए तो हम डिनर के लिए जाएंगे. लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान में दैट इलनेस गांव में इज एक्चुअली अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस. बिल्कुल जी. यू नो यू हैव टू सैक्रिफाइस 2 or 3 months worth of salary just to go. आप जाएं शहर में ट्रीटमेंट के लिए, पहले वहाँ जाए मतलब अपॉइंटमेंट के लिए, फिर एक्सरे के लिए, फिर दवाई लेने के लिए, ये सब खर्चा होता है. गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है. तो what we did is alhamdulillah before Penny Appeal I started sponsoring a teacher called Ali. हमने एक जो है ना टीचर को स्पॉन्सर किया था, उसका नाम था अली. अली को हम देते थे £30 sterling a month. ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये किस तरीके से इसको इनिशिएट किया. जाहिर है कि ये बड़ा हम भी इसको खराज तहसीन पेश करते हैं. अच्छा नाज़, आप ये बताएं कि आप यू आर अ पॉलिटिशियन, आप बरतानवी रुकने पार्लिमान भी हैं लेबर पार्टी की जानिब से, आप कैसे पेनी अपील के साथ मुंसलिक हुए? पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको, आप के व्यूअर्स को, और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इनवाइट किया यहाँ. मेरा तलक पेनी अपील से ये है कि पेनी अपील में ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है ब्रिटिश मुस्लिम्स की, उसकी वाइस चेयर हूँ. पेनी अपील उससे भी सपोर्ट करती है, मगर उस लिहाज से भी यहाँ नहीं हूँ. मैं आई हुई थी दौरे पर क्योंकि मैंने यहाँ अपने रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने थे, अपने घर वालों से भी मिलना था, और फिर ये NGO को देखने के लिए मैं 3 साल पहले आई थी और मैंने इनके एक NGO को विज़िट किया था जो वो घर है स्वावा में बुज़ुर्गों के लिए. और फिर इस्तफा दीम ने कहा कि हमारे तल्लुकात अच्छे हैं लंदन में, हमारी वर्किंग रिलेशनशिप्स बहुत सारी हैं. तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान जा रही हैं तो पेनी अपील की 2-3 और प्रोजेक्ट भी देख लें. तो मैंने कहा ठीक है. हमने फिर टाइम इस दौरे में प्लान किया कि वो भी हम देखेंगे. तो 2 घरों में गई हूँ जो बच्चों की, ये 3 बच्चों के लिए जो लड़कियों के घर थे, एक बुजुर्गों का, और एक कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है सवावा, उसकी भी विजिट की. सही. सो क्या फील किया आपने, क्या डिफरेंस, जो जैसे भी अदीब हमें बता रहे थे कि जो बचपन में जो वो जिस यतीमी की बात कर रहे थे, वो जो गुर्बत की बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान आके जो उन्होंने गुर्बत विटनेस की, सो आपको क्या डिफरेंस लगा? तो उन बच्चियों की वो ज़िंदगी में फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि अगर उनको वो मौके ना मिलते जो अब यतीमखानों में मिल रहे हैं. जो चकसवारी है, अपना घर है, वो फॉस्टर मदर्स होती हैं, उनको घर में रखा जाता है, वो बच्चों को पालती हैं, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आती हैं क्योंकि शायद उनके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका हो या कुछ भी. और एक जो केस था ना, मुझे जो 1-2 बच्चियां थी जो इस्लामाबाद में थी, उनके अबू का कत्ल हुआ था एबटाबाद की तरफ से, और वो दोनों आई थी अपनी अम्मी के साथ 4-5 साल पहले, यहाँ रह रही थी. उनकी अम्मी को भी, उनकी वालदा को एक नौकरी मिल गई, उनकी बच्चों की तरबियत हो गई, और उन बच्चियों की वालदा जो थी 4 महीने पहले उसको कैंसर हुई और वो भी फौत हो गई. तो ये बच्चियां जो थी इतनी इंस्पायरिंग थी ना कि कह रही थी कि हमने अपनी मामा की ख्वाब को पूरे करना है, हमने पढ़ाई करनी है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने ये करना है. और मुझे कोई शक नहीं है, बिल्कुल 0% कि वो बच्चियां अपने जो वो ख्वाब थे उनकी तामीर इंशाल्लाह करेंगी. यू नो, तो ये जो डिफरेंस है ना
کہ ایک بچی کو یہاں اگر غربت میں رکھا جائے, گھر پہ کوئی بھی نہ رکھنے کے لیے, کئی لوگ یہاں اپنوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں کیونکہ ایک بچے کا خرچہ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے. اچھی بات ہے کہ پینی اپیل از ورکنگ ٹو امپاور دوز گرلز, اور خواتین کے اور بچوں کو امپاور کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا عظیم, کوئکلی آپ سے جاننا چاہیں گے اور کون کون سے پروجیکٹس پہ پینی اپیل جو ہے وہ کام کر رہی ہے؟ جی, ہم کہتے ہیں کہ we break the cycle of poverty. So at every stage of the poverty cycle جو ہے ہوتی ہے نا cycle of poverty, یہ غربت میں 360 ہوتی ہے. اسٹارٹنگ فرام مٹرنل ہیلپ, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر جو بیوہ عورت ہوتی ہے, کھانے کی مطلب ضروری, ہیلتھ, سیف ڈرنکنگ واٹر کی ضرورت. اس کے بعد جب ہم نے پاکستان میں سیورل ٹائمز ہم نے دیکھا ہے ایمرجنسی سچویشن, ارتھ کویک ہوگا یا وہ فلڈنگ ہو جائے, اس کے بعد ہم سب کچھ کرتے ہیں ان ٹرمز آف قربانی. آرفنز ہوم ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, ایجوکیشن فرسٹ, which I believe is one, I mean all our projects بہت زبردست ہے, بہت نیڈی ہیں, لیکن جو ایجوکیشن پروگرام ہے وہ اس کے اچھا, ایک تو یہ بڑا کامیاب آپ کے پروجیکٹس ہیں, دوسرا یہ ہے کہ جیسے ناز شاہ آپ کے ساتھ منسلک ہوئی, اس کے علاوہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ مہوش حیات سمیت اور کئی بڑے نام آپ کے ساتھ جڑے ہیں, تو اس کی وجہ کیا آپ کو دکھائی دیتی ہے اس کامیابی کی؟ الحمدللہ ہماری جو ہے نا کامیابی, وی اسٹارٹڈ ویری اسمال, بہت چھوٹا سا کام تھا, اسمال چینج بگ ڈفرینس. اور یہ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک موومنٹ ہے. موومنٹ کے مطلب ہے, what I mean by that is people have got behind it, because ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں 1000 روپیہ دو, لاکھ کروڑوں روپیہ دو, صرف تھوڑا سا پیسہ, one penny, 1 pound, 5 pound, small change. جو یہ ایک سنت بھی ہے ہمارے رسول پاک کی, کہ ہر do something small but do it regular. تھوڑا سا کام کرے, اچھا کام کرے, لیکن اس کو ریگولر پہ کرے. قطرہ قطرہ کر کے تو ہی دریا بنتا ہے. تو ناز, آپ کیسے دیکھتی ہیں جیسے پینی اپیل نے پاکستان میں بھی وہ کام کر رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پینی اپیل جو ہے وہ پاکستان کی بہبود میں کتنا اچھا کردار ادا کر سکتی ہے جن علاقوں میں ضرورت ہے؟ دیکھیں بہت کر سکتی ہے, کیونکہ مجھے دو تین چیزوں کی فخر ہے. ایک تو ہے کہ یہ ایک برٹش پاکستانی ہے جو پاکستان میں فرق لے کر آ رہے ہیں, اور بہت سارے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں, این جی اوز ہیں, برٹش بیسڈ ہیں, وہاں کرتے ہیں. ہمارا تعلق پاکستان سے ہے, بے شک ہم 2nd جنریشن 3rd جنریشن پاکستانیز ہیں, مگر ہیں پاکستانی. ہماری جو فور فادرز کی, جو ہمارے نانا دادا کی, جو وہ ہماری لنک یہاں سے کبھی نہیں جائے گی. اور اگر ہم اپنے ملک سے ہماری کامیابی بہت ہیں الحمدللہ, اپنے فیلڈز میں ہم بہت کامیاب ہیں. میں شیڈو منسٹر ہوں, یہ ان کا اپنا بزنس بھی ہے, مگر اگر ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور کسی طرح سے انفلوئنس نہیں کریں گے تو ہماری کامیابی کا فائدہ کیا؟ تو اس لحاظ سے میں آئی ایم ویری پراؤڈ برٹش پاکستانیز آر پلئنگ اے پارٹ ان پاکستان. اور ہمارے جو ریلیشن شپس پاکستان سے ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہیں, اور آگے دن بدن اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. وہ بالکل ناز و نظر بھی آتا ہے کہ آپ برطانوی رکن پارلیمنٹ ہے, لیکن اب سے اپنے ملک سے جو آپ کو محبت ہے, جیسے اپنے ملک کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, اسپیسیفکلی اسلام آباد میں آئی, اور عظیم جیسے آپ بھی کام کریں, یہ قابل تحسین ہے. بہت شکریہ عظیم آپ کا اور ناز آپ کا کہ آپ باخبر سویرا میں آئے اور آپ نے پینی اپیل کے حوالے سے ہمیں بتایا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. جی, تو باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, اور اب تھوڑا سا بقول مدیحہ کہ آپ کا موڈ ذرا چینج کرتے ہیں اور موسیقی کا تڑکا لگاتے ہیں اپنے سیگمنٹ میں, اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے آرٹسٹ عمران علی سے, جنہوں نے 13 سال پہلے اپنے گائکی کے فن کا آغاز کیا, اور اس کے بعد سے سلسلہ اب کہاں تک پہنچا. خبر دیتے چلیں کہ صبح جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ گوجرا میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے, جس میں ایک لڑکی جو کہ نوکری کے لیے آئی تھی, اس کے بعد ان کو جھانسا دے کے نوکری کے لیے بلایا گیا تھا, پھر اس کے بعد اس کا گینگ ریپ کیا گیا. تو اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تحقیقات سامنے آئی, اس میں یہ ہے کہ ایک مرکزی ملزم جو تھا وہ گرفتار کر لیا. حماد احمد نامی یہ ملزم ہے جس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے, اور گلزار بیگ ہمارے نمائندے ہمیں مزید تفصیل دیں گے. گلزار بتائیے گا, یہ بڑی اہم اپڈیٹ ہے. جی بالکل, یہ موٹر وے پر جو زیادتی کا واقعہ ہوا تھا, پولیس ملزمان کی گرفتاری سے چھاپے مار رہے تھے. ابھی یہ پولیس نے کنفرم کیا, ڈی ایس پی میاں وقار احمد نے, کہ اس واقعہ کے ایک مرکزی ملزم جو نامزدہ حماد احمد, اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ اس سے مزید تفتیش جاری ہے اور باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار جا رہے ہیں.
जी सही, बहुत शुक्रिया गुलजार बेग, आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सुबह गोजा से जब ने आपको खबर दी थी कि कैसे एक 18 साल की लड़की को नौकरी का झांसा देकर बुलाया था एक मुलजिमा ने, उसके साथ उसके 2 साथी भी थे, और उसके बाद उसको गाड़ी में उसको गैंगरेप का निशाना बनाया गया। अब जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई हैं वो ये हैं कि जो मरकज़ी मुलजिम है उसको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब कोशिश की जा रही है कि जो दूसरे मुलजिमान हैं उन तक भी पहुंचा जा सके, ताकि ये पता चलाया जा सके कि क्या ये ऐसी नौयत का पहला वाक़या जिन्होंने किया, ये इससे पहले भी ऐसी कई वारदातें कर चुके हैं। अच्छी बात है कि लोग पकड़े गए और मजीद भी इनसे इंकशाफात होंगे और बाकी भी दरिंदे जो हैं वो पकड़े जाएंगे। चले जी, यहाँ पर वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। कोविड इससे भी दूर रहना है, डेंगू इससे भी दूर रहना है, और कोशिश करना है जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, नेगेटिव वाइब्स, उससे भी दूर है। ठीक है, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।